بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین کرام، ایک شخص جب محنت کرتا ہے، کوئی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے یا ذمہ داری دی جائے اور اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاتا ہے محنت سے، تو یقیناً جب اس سے فارغ ہوتا ہے اس کام سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور خوشی مناتا بھی ہے مختلف طریقوں سے۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے روزے دار کے ساتھ ہے۔ روزے دار جب مکمل مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، دوسری لذتوں سے شہوات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ جب مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اس نے ایک بہت ہی بڑی کامیابی کیا ہے حاصل کر لی۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے خود ہمیں اجازت کیا بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اور خوشی منائیں عید کے ذریعے۔ عید والا دن جیسے ہی رمضان ختم ہو، بلا تاخیر رمضان ختم ہوتے ہی عید منانی ہے ہمیں، یعنی اس دن ہمیں کیا ہے خوشی منانی ہے۔ خوشی کس بات پر؟ خوشی اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا، اور جب رمضان نصیب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مکمل مہینے میں عبادات کرنے کی ہمیں توفیق دی، اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روزے دار کی دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت جب اپنا روزہ کھولتا ہے یا روزہ مکمل کر کے فارغ ہوتا ہے، اس وقت وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک دوسری خوشی وہ جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوتی ہے، اس دن اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے خوش رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا جو گنتی کے چند ایام ہیں، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ یعنی مکمل مہینہ نصیب ہو جائے تو اب ادھر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو، عید مناؤ اور تکبیرات کا اہتمام کرو۔ تکبیرات کا اہتمام یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی گویا کہ عید منانے کا اور عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزاری کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف فرمائے تو آپ نے دیکھا مدینہ والے عید مناتے ہیں، جاہلیت سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس قسم کی خوشی کا دن ہے، کیوں لہو لعب کا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں دن ہے جو ہم ایک زمانے سے اس دن خوشی لہو لعب کرتے ہم چلے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے دو خوشی کا دن مقرر کر دیا ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے صرف دو دن خوشی کے ہیں۔ ایک دن عید الفطر جب مکمل ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر فارغ ہوں خوشی منائیں، اور ایک عید الاضحیٰ جب ہمیں عشرہ ذی الحجہ نصیب ہو جائے، فریض حج ادا ہو جائے، اس کے بعد کیا ہے ہم خوشی منائیں۔ تو عید الفطر کے دن خوشی منانا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ذریعے، اور یہ خوشی لہو لعب، ناجائز لہو لعب کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ خوشی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اسی طرح عبادت کے ذریعے کیا ہے خوشی منائی جائے. اسی لیے عید کے دن یا عید کا چاند ہوتے ہی یا رمضان مکمل ہوتے ہی تکبیرات کا اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ عید کے دن ہم نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے شکر گزاری ہو. حضرات، عید کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم متحد اور متفق رہیں، ہمارے اندر اجتماعیت پائی جائے. اس لیے عید مسلمان کو تنہا منانے کی اجازت نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، اپنے علاقے والوں کے ساتھ مل کر کے عید مناؤ. ایک ساتھ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتوں کو بھی عید میں حاضر کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ ادھر یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پائی جانا چاہیے، اتحاد اور اتفاق پایا جانا چاہیے. یہ عید کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عید کے دن عید اسی طرح منانے کی ہمیں توفیق دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے تعلیم دی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.